إلهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہ کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، طغیانیاں گناہوں کی طغیانیاں گناہوں کی پار نہیں یا میری لگا یا رب، پار نہیں یا میری لگا یا رب، دے شہادت مجھے مدینے میں مولا، دے شہادت مجھے مدینے میں، از پائے شاہ کربلا یا رب، از پائے شاہ کربلا یا رب، کر دے جنت میں تو جواب ان کا، کر دے جنت میں تو
جار ان کا اپنے عطار کو عطا یا رب سگے عطار کو عطا یا رب آمین. میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی نہ دیتا شاہی نہ دے بادشاہی نہ دیتا شاہی نہ دے بادشاہی بنا دے گدائے حرم یا الہی بنا دے گدائے حرم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا دے میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر
مجھے اپنا غم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مہکے مدنی ماحول میں کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اسی دوران نیکی کی دعوت بھی پیش کی جاتی ہے، مناجات پڑھی جاتی ہیں۔ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالی ہماری مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب صرف 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے تو سوچئے کہ جو زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا اس کو اتنی زیادہ برکتیں ملتی ہوں گی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو آقا، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کیجئے۔ حدیث پاک میں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی، جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔
اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، حضور کے کرم سے انشاءاللہ۔ تو اچھی نیتیں بھی جنت میں داخلے کا ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ۔ جو دور و نزدیک سے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں ہمیں خوشیاں بھی ملتی ہیں، ہمیں مصیبتوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، یہ پارٹ آف دی لائف ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لہٰذا ان پر گھبرانا، چیخنا، چلانا، شکوے شکایت کے انبار لگانا اور بلا ضرورت کسی پر اظہار کرنا ہرگز عقل مندوں کا طریقہ نہیں۔ ایسے مواقع پر اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام کر اس کے بدلے میں ملنے والے فضائل اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہی اللہ والوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ تو مصیبت پر جب بھی کوئی مصیبت لاحق ہو، خواہ پاؤں مڑ جائے، گر جائیں، ٹھوکر لگ جائے، پیسے گم ہو جائیں، موبائل گم ہو جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف لاحق ہو جائے، ہمیں اس پر جو ثواب ملتا ہے صبر پر، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور ارشاد پاک ہے، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب کریم، تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں گا۔ ایک اور ارشاد مصطفیٰ سنیے کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اسے اس نے پوشیدہ رکھا، چھپا کر رکھا، بلا ضرورت کسی پر اس کا اظہار نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، شکوہ و شکایت نہیں کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اسے اس نے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، چپ رہ سیتاں موتی مل سر، صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ یعنی اگر تو مصیبتیں آنے پر خاموشی اختیار کرے گا تو تجھے ثواب کے موتی ملیں گے، صبر سے کام لے گا تو اس کے بدلے میں تجھے ثواب کے ہیرے ملیں گے۔ ہاں اگر تو نے پاگلوں کی طرح شکوے شکایت کا اظہار کیا تو پھر تجھے نہ موتی ملیں گے
نہ ہیرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر حال میں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کا آنا باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت و سعادت ہے۔ مصیبت میں مبتلا شخص سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہونے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، آزمائش میں مبتلا شخص کو اللہ تعالی بے حساب عطا فرماتا ہے، اور مصیبت چھپانے والے کو بارگاہ الہی سے مغفرت کا پروانہ عطا کیے جانے کی خوشخبری ہے۔ صلو علی الحبیب۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے کون؟ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مصیبت میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہم نیت تو کریں، نیت کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور عمل کی توفیق دینا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں مصیبت میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے شکوے شکایات کرنے اور بے صبری کرنے سے مصیبت تو جانے سے رہی۔ اگر ہم نے کبھی ذرا غور کیجئے گا کہ ہم نے اپنی مصیبت کا رونا رویا ہو، اپنی تکلیف کا اظہار کسی پر کیا ہو، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہمیں تسلی دے دیتا ہے، دلاسا دے دیتا ہے، ہماری مصیبت تو ختم نہیں ہو جاتی نا اس سے۔ تو مصیبت تو جانے سے رہی، البتہ اس مصیبت پر اگر ہم صبر کرتے اور جو ہمیں ثواب ملتا وہ ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں کوشش کرنا چاہیے کہ مصیبت کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اب مصیبتوں پر صبر کرنے کا ذہن کیسے بنے، اس کا طریقہ بھی سنتے جائیں کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، ہمیں گھبرا کر رب کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں رجوع کر کے کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ زبان تو زبان، دل میں بھی ایسی بات نہیں لانی چاہیے کہ میں نے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، تو سب کے ساتھ میں تو اچھائی کرتا ہوں، آخر کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے کہ جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ عموماً لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ تو ایسی نادانی بھری باتیں سوچنے اور بولنے کے بجائے عاجزی بھرا مدنی ذہن بنانا چاہیے۔ اپنے آپ کو سراپا خطا تصور کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تو سخت مجرم ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہوگی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دی۔ امیر اہل سنت کو آپ نے نہیں سنا ایسے عاجزی بھرے جملے فرماتے کہ زمین پھٹے میں اس میں دھس جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، صرف چھوٹی سی مصیبت اور دن رات اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، ان پر توجہ بھی کرے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈھائے جانے والے مظالم اور آزمائشوں کو یاد کرنا بھی مصیبتوں پر صبر کا ذہن بنانے میں بے حد مفید ہے کہ ہمارے آقا کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، کتنی سختیاں کی گئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے دین کی راہ میں ستائے گئے اتنا کون ستایا گیا ہوگا، تو ان کی تکلیفوں کو یاد کرے۔ محرم شریف کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے، اس سے بھی ہمیں صبر و رضا کا درس ملتا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں واقعہ کربلا پیش آیا تھا، یزید پلید اور ابن زیاد بدنہاد کی فوجوں نے
میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خاندان والوں اور دیگر جانثاران امام حسین پر وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ تصور کر کے ہی روح تڑپ جاتی ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے جواب میں ان حضرات نے صبر و رضا کا جو عملی مظاہرہ کیا، یقیناً وہ لائق تقلید ہے۔ صرف یہ واقعات کربلا پڑھ لینے اور سن لینے کے لیے نہیں ہے، ان سے درس ملتا ہے کہ انہوں نے جان کی قربانیاں پیش کر دیں، انہوں نے پیاسے گلے کٹوا لیے، لیکن مصیبت کا رونا نہیں رویا، شکوے شکایات نہیں کیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، رونا مصیبت کا مت رو تو، اے آل نبی کے دیوانے۔ ہم آل نبی کے دیوانے کہلاتے ہیں، ہم آل رسول کے سیدوں کے چاہنے والے کہلاتے ہیں کہ ہمیں سیدوں سے پیار ہے، لیکن دیکھیے تو صحیح اے آل نبی کے دیوانوں کہ یہ رونا مصیبت کا نہیں روتے تھے۔ رونا مصیبت کا تو مت رو، آل نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا۔ تو مصیبت پر صبر کرنے کا ذہن بنانے کے ہم طریقے سن رہے تھے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مصیبت پر صبر کا ذہن بنانے کے لیے اپنے سے بڑھ کر مصیبت زدہ کے بارے میں غور کیا جائے کہ فلاں کے مقابلے میں میری تکلیف تو بہت کم ہے، ارے اس کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کا تو ایک پاؤں ہی نہیں ہے، اس کو تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، وہ کتنا غریب ہے، کتنا مفلس ہے، میرا اپنا کاروبار ہے وہ تو جاب کرتا ہے۔ تو بہرحال اپنے سے جو زیادہ مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو دیکھے تو اپنی مصیبت ہلکی محسوس ہوگی، یوں مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ مصیبت آنے پر دل کو اللہ پاک سے ڈرانے، صبر پر استقامت پانے اور غلط قدم اٹھانے سے خود کو بچانے کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے یہ ذہن بنائے کہ مجھ پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے یہ میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، یہ خطاب ان مؤمنین مکلفین یعنی عاقل و بالغ مسلمانوں سے ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کا اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کو تکلیف اس کے رفع درجات یعنی درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو گناہ گاروں پر تو تکلیفیں جو آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اور نیکوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں، کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ والوں پر، نیکوں پر بھی تو، صحابہ کرام پر بھی، کربلا والوں پر بھی، انبیاء کرام پر بھی تو تکلیفیں آتی ہیں، تو یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مصیبتوں پر صبر کا ذہن بنائیں، اس طرح کے واقعات پڑھیں، اس طرح کے ماحول کو اپنائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ اس میں ہم اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارا صبر کرنے والوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا
مصیبت کا رونا رونے والوں کے ساتھ نہیں، واویلا کرنے والوں کے ساتھ نہیں، مسکراتے چہروں کے ساتھ جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ذہن بنے گا کہ ہم مصیبتوں پر صبر کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور مدنی قافلوں میں خاص کر کے یہ عاشورے کے دنوں میں تو انشاءاللہ ضرور سفر کریں گے. ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ارے سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. چلیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طیبا وتجارتا لن تبور. الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم تیرے کرم سے تیرے پیاروں کا ذکر کیا ہے، قبول و مستجاب فرما. جنہوں نے روزے رکھے ان کے روزے کو قبول فرما. دور و نزدیک سے یہاں عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رسول سنتیں سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، سب کا آنا قبول فرما لے. اے مالک و مولا، ہم نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو کالا کر ڈالا ہے. اے رب کریم، کربلا والوں کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا رب العالمین ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. یا اللہ تو بھی چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائے، ہم تجھے جیتے جی راضی کر لیں. اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی دائمی رضا عطا فرما. اے مالک و مولا ہمیں نیک بنا دے. نیکوں کے سردار سید ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، مجھے نیک بندہ بنایا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی. الہ العالمین ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا صابر و شاکر بندہ بنا دے. اے مالک و مولا مصیبتوں میں شکوہ و شکایات سے بچنے والا بنا دے، واویلا کرنے سے بچا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں